اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی۔ یہ سورہ اعلی ہے جو 1 رکوع اور 19 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت مبارکہ کی پہلی آیت میں لفظ اعلی مذکور ہے اور اسی سے سورت کا نام ماخوذ ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی چند صفات بیان فرمائی گئی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا ارشاد ہے سبح اسم ربک الاعلی، اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو جس کی شان سب سے اونچی ہے، جو سب سے اعلی یعنی برتر اور بلند ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت فسبح باسم ربک العظیم نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکوع میں جاؤ تو اس پر عمل کرو۔ پھر جب سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سجدے میں جاؤ تو اس پر عمل کرو، یعنی رکوع میں سبحان ربی العظیم کہو اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہو۔ اعلی کے معنی خوب زیادہ بلند اور برتر۔ یہ رب ذوالجلال کی صفت ہے۔ اس کو بیان کرنے کے بعد دوسری صفت بیان فرمائی الذی خلق، جس نے پیدا فرمایا، اور تیسری صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا فسوا، کہ اس نے بالکل ٹھیک ٹھیک بنایا۔ چوتھی صفت بیان فرمائی والذی قدر، اور جس نے جانداروں کے لیے ان کے مناسب حال چیزوں کو تجویز فرمایا۔ فہدا، پھر ان جانداروں کو راہ بتائی، یعنی ان کی طبیعتوں کو ایسا بنا دیا کہ وہ ان چیزوں کو چاہتی ہے جو ان کے لیے تجویز فرمائی ہے۔ پانچویں صفت ذکر فرمائی والذی اخرج المرعى، اور وہ ذات ہے جس نے چارہ نکالا۔ اس چارے کو جانور کھاتے ہیں، پھر یہ جانور اس سے حاصل شدہ طاقت اور توانائی سے انسانوں کی خدمت بجا لاتے ہیں۔ فجعلہ غثاء احوا، پھر اسے سیاہ کوڑا بنا دیا، یعنی زمین میں جو چارہ نکلتا ہے اس میں سے بہت سا تو مویشی کھا لیتے ہیں اور بچا کچا جو رہ جاتا ہے وہ کوڑا کرکٹ بن جاتا ہے جو پڑے پڑے کالا ہو جاتا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حیوانات کی زندگی کے لیے چارہ پیدا کیا، اسی طرح اس رب ذوالجلال نے انسان کی رہنمائی کے لیے خارجی ذرائع بھی پیدا کیے، من جملہ ان کے وحی کا نزول اور آسمانی کتابیں ہیں جو مختلف ادوار میں انسانوں کی رہنمائی کرتی رہی ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آخری کتاب قرآن کریم نازل فرما کر حجت تمام کر دی، آخری شریعت نازل فرما کر انسان کے طبعی تقاضوں کی تکمیل کا سامان مہیا کر دیا تاکہ انسان اس سے رہنمائی حاصل کر کے طبعی طور پر ترقی کے منازل طے کر سکے اور درجہ کمال تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم نازل فرما کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اس کتاب کو پڑھنے میں آپ کسی قسم کی فکر نہ کرے، بلکہ سنقرئک، ہم خود آپ کو اس طور پر پڑھا دیں گے فلا تنسا، کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ آپ کو قرآن پاک کی ایسی تعلیم دیں گے جو طبعی تقاضوں کو پورا کرے گی، اس کے اصول، ضوابط، شریعت، قانون، ہر چیز کو ذہن نشین کرا دیں گے۔ ایک دفعہ یاد کرانے کے بعد بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، الا ما شاء اللہ، سوائے اس چیز کے کہ اللہ تعالیٰ خود اسے بلا دینا چاہے۔ گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتلا دیا گیا کہ وحی میں سے بعض چیزوں کو اگر آپ بھول جائے، آپ کا یہ بھولنا ہمارے مشیت سے ہوگا، حکمت کے مطابق ہوگا۔ اس میں منسوخ التلاوہ اور منسوخ الحکم دونوں کو بیان فرما دیا کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا، جب بھی ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ لہٰذا اس قانون کے تحت اگر خود اللہ تعالیٰ کسی چیز کی منسوخی چاہیں گے تو اسے بلا دیں گے، ورنہ قرآن پاک کی ہر آیت کا پڑھانا اور یاد رکھوانا اللہ کا ارشاد ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ظاہر کو اور مخفی چیزوں کو، یعنی جو کام انسان کھلے طور پر کرتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو کام انسان پوشیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔
وہ تو انسان کے دل کی نیت کو بھی جانتا ہے، ہر شخص کی استعداد اور صلاحیت تک سے واقف ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، ہم آسان کر دیں گے آپ کے لیے آسانی، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مشن کو بتدریج آسان بنا دیں گے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا کام تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلانا ہے۔ لوگوں کے ہدایت پانے کے دو طریقے ہیں، یا تو وہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تبلیغ کا اثر قبول کرتے ہیں، یا وہ بذات خود حق کے متلاشی بن کر ہدایت کو پا لیتے ہیں۔ اور وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم آسان شریعت کے لیے آپ کو سہولت دیں گے۔ غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی ہے اس پر عمل کرنا آسان ہے۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی حکم ایسا نہیں جو بندوں کی استطاعت سے باہر ہو یا اس کی ادائیگی میں بہت مشقت برداشت کرنی پڑتی ہو۔ دیکھیں، نماز کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو، اشارے کے ساتھ پڑھو، سفر میں ہے تو 2 رکعت ادا کرو۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر ہے، سال گزر جائے، سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ دینی ہے، وہ بھی 2.5% اور وہ بھی پورے سال میں جب ادا کرے، ایک ساتھ یا قسطوں میں دے، ادا ہو جائے گی۔ اور اگر مال نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں، تو زکوٰۃ ہی نہیں۔ رمضان المبارک کے روزے بیمار پر، مسافر پر نہیں، اگر کوئی رکھ ہی نہیں سکتا تو فدیہ دے دے۔ اسی طرح جو حج کے لیے جانا چاہے، من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس زیادہ راہ ہو، اتنا مال ہو، جا سکتا ہو، حج ہے، اگر نہیں ہے تو اس پر حج ہی نہیں۔ یعنی غور کیا جائے تو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو عبادات ہم پر لازم کی گئی، ان سب میں اللہ نے بڑی آسانی رکھی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح طور پر شریعت پر عمل کرنے والا بنائے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیجئے اگر نصیحت نفع دے۔ عربی زبان والے جانتے ہیں کہ اس جملے سے مراد یہ ہے نفعت او لم تنفع، یعنی نفع دے یا نہ دے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنا کام کرتے رہیں، تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے مخاطب نے تبلیغ کا فائدہ کیوں نہیں اٹھایا، بلکہ آپ سے صرف یہ سوال ہوگا کہ آپ نے نصیحت کی یا نہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مبلغ کو یقین رکھنا چاہیے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، اسے تبلیغ حق کا اجر ضرور ملے گا، پھر ان کو بھی یقیناً فائدہ پہنچے گا جو اس دعوت کو قبول کریں گے۔ اگر نصیحت نہ پکڑے تو اس کی اپنی بدبختی ہے، ورنہ مبلغ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے رہیں۔ اگلی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، نصیحت وہ شخص پکڑے گا جو ڈرتا ہے، یعنی نصیحت وہی پکڑے گا جسے ڈر ہے کہ ایک دن راز کھلیں گے، اللہ کے سامنے روبرو کھڑا ہونا ہے اور اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس نصیحت سے الگ وہ رہے گا جو بدبخت ہے، یعنی جسے آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، یہ بڑی آگ میں پہنچے گا جو دوزخ کی آگ ہے اور دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر وہ دوزخ کی آگ میں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ مرے گا تو اس لیے نہیں کہ وہاں موت آنی ہی نہیں ہے، اور جیے گا اس لیے نہیں کہ وہ زندگی کہنے کے قابل نہیں۔ گویا ان آیات مبارکہ سے یہ بات معلوم یہ ہوئی کہ نصیحت حاصل کرنا انہی لوگوں کا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، وہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر جیے اور مرے تو اس کا انجام برا ہوگا۔ سورت کے اختتام میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے کامیابی کے لیے 3 واضح اصولوں کا ذکر فرمایا۔ یہ ایسے اصول ہیں جن کے بدولت ہدایت نصیب ہوتی ہے اور جو انسان کی طبعی ضروریات میں سے ہے۔ پہلے نمبر پر فرمایا قد افلح، تحقیق فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، ہدایت پا گیا وہ شخص من تزکا، جس نے تزکیہ حاصل کر لیا۔ گویا کامیابی کا پہلا اصول یہ ہے کہ انسان پاکیزگی حاصل کر لے،
ظاہر اور باطن کو پاک رکھ کے۔ دوسرا بنیادی اصول یہ ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ کہ جس نے اپنے رب کا ذکر کیا، اس کے نام کو یاد کیا، یعنی ذکر اللہ کی کثرت اختیار کرو۔ اور کامیابی کا تیسرا اصول فرمایا فصلى، اس نے نماز پڑھی۔ فلاح کے یہ تین اصول اللہ نے بیان کیے ہیں، نمبر 1 تزکیہ، نمبر 2 ذکر الہی، اور نمبر 3 نماز۔ جو شخص یہ تینوں چیزیں حاصل کر لے گا اللہ تعالیٰ اسے کامیابی ضرور عطا کرے گا۔ ان تینوں کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا لوگوں کی حالت یہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا کہ تم دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو، حالانکہ حقیقت یہ ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی بہتر اور دیر پا ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ بات حضرت موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی درج ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔